بہا فرید زوزانی نیشاپوری کی داستان ایک معجزہ اور دھوکہ کے درمیان کا سفر ہے، جہاں وہ 7 سال تک چین کے آسمانی رازوں کی سیر کر کے ایک نایاب سبز رنگ کی قمیض کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ خداوند عالم نے اسے جنت و دوزخ دکھائے اور شرف نبوت سے نوازا، جو اس قمیض کی طاقت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے فرض کردہ 7 نمازوں میں دنیا کی پیدائش سے لے کر یوم عدالت تک سب کچھ شامل تھا، اور اس کا حکم تھا کہ سب لوگ سورج کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں، بلکہ بال کٹوانے کی ممانعت بھی تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس کا اثر بڑھا، مسلمانوں اور مجوسیوں نے اس کی سازشوں کی شکایت کی، اور بالآخر ابو مسلم خراسانی کے حکم پر اسے گرفتار کر کے سر قلم کر دیا گیا۔ اس کی کہانی میں آسمانوں کی سیر، معجزے، جھوٹے دعوے اور سخت سزا کا ایسا امتزاج ہے جو آج بھی سننے والوں کو دہلا دیتا ہے۔ پیروکاروں کا ماننا ہے کہ وہ مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گیا اور وہ دوبارہ آئے گا اور انتقام لے گا۔ یہ کیا قصہ تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم خراسانی کے عہد دولت میں جو عباسی خلافت کا بانی تھا، بہا فرید بن ماہ فروزین نام ایک مجوسی جو زوزان کا رہنے والا تھا، خواف ضلع نشاپور کے قریب سیروانڈ نام ایک قصبہ میں ظاہر ہوا۔ یہ بھی نبوت اور وحی کا مدعی تھا۔ بہا فرید اوائل عہد میں زوزان سے چین کی طرف گیا، وہاں 7 سال تک قیام کیا۔ مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لایا، اور بہا فرید نے اس قمیض سے معجزہ کا کام لینا چاہا۔ چین سے واپس آ کر رات کے وقت وطن پہنچا، کسی سے ملاقات کے بغیر رات کی تاریکی میں سیدھا بت خانے کا رخ کیا اور مندر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح کے وقت پجاریوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے نیچے اترنا شروع کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ 7 سال تک غائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے کس طرح آ رہا ہے۔ لوگوں کو متعجب دیکھ کر کہنے لگا، حیرت کی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا۔ میں برابر 7 سال تک آسمانوں کی سیر و سیاحت میں مصروف رہا، وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آخر رب قلبگار نے مجھے شرف نبوت سے سرفراز فرما لیا اور یہ قمیض پہنا کر زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں ابھی آسمان سے نازل ہو رہا ہوں۔ اس وقت مندر کے پاس ہی ایک کسان ہل چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود اسے آسمان سے نازل ہوتے دیکھا ہے۔ پجاریوں نے بھی اس کے اترنے کی شہادت دی۔ بہا فرید کہنے لگا کہ یہ خلعت جو مجھے آسمان سے عنایت ہوئی ہے، زیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایسا باریک اور نفیس کپڑا تیار ہو سکتا ہے۔ لوگ اس قمیض کو دیکھ دیکھ کر محو حیرت تھے۔ غرض آسمانی نزول اور عالم بالا کے معجزہ خلت پر یقین کر کے ہزارہا مجوسی اس کے پیرو ہو گئے۔ اب اس نے نبوت و دعوے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے نئے دین کا خوان دعوت بچھایا، اور لوگ دھڑا دھڑ دام میں تصویر میں پھنسنے لگے۔ جس طرح ہمارے مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نے ازراہ مال اندیشی حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تصدیق کی، اسی طرح بہا فرید نے مجوس کے مقتدائے زرتشت کو سچا پیغمبر تسلیم کیا، اور جس طرح مرزا نظام احمد صاحب نے دین اسلام میں سینکڑوں قسم کی رخنہ اندازیاں کی، اسی طرح اس نے مجوس کے اکثر شرائع و احکام پر خط تنسیخ کھینچ ڈالا اور لوگوں سے بیان کیا، زرتشت کے تمام پیرووں پر میری اطاعت فرض ہے۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس نہایت رازداری کے ساتھ احکام الہی پہنچا کرتے ہیں۔ بہا فرید نے 20 خرافات جاری کیے تھے۔ اس نے اپنی امت پر 7 نمازیں فرض کی۔ پہلی نماز خدائے برتر کی حمد و ستائش کو متضمن تھی، دوسری آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چوتھی دنیا کی بے ثباتی اور موت کی یاد و تذکیر پر مشتمل تھی، پانچویں کا تعلق بعثت پر یوم عدالت سے تھا، چھٹی میں ارباب جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تازہ کی جاتی تھی، ساتویں نماز میں صرف اہل جنت کی بختاوی اور اقبال مندی کو شرح و بسط سے بیان کیا گیا تھا۔ بہا فرید نے اپنے پیرووں کے لیے ایک فارسی کتاب بھی مدون کی اور حکم دیا کہ تمام لوگ آفتاب کو سجدہ کریں، لیکن سجدے کے وقت دونوں گھٹنے زمین پر نہ لگیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ بجا لایا جائے۔ استقبال قبلہ کے بجائے حکم تھا کہ آفتاب کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جائیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا اسی رخ پر منہ کیا جاتا تھا۔ بار کاٹنے یا مونڈنے کی ممانعت تھی، بلکہ حکم تھا کہ سب لوگ اپنے گیسو لمبے چھوڑ دیں۔
इसकी शरीयत का एक ये भी हुक्म था कि जब तक मवेशी बुढ़ा और लागर ना हो जाए उसकी कुर्बानी ना दें। शुर्ब खमर की मुमानियत की और हुक्म दिया कि 400 दरहम से ज़्यादा किसी औरत का मेहर ना बांधा जाए। जनब अबू मुस्लिम खुरासानी नेशापुर आया तो मुसलमानों और मजूसियों का एक वफ्द इसके पास पहुंचा और शिकायत की बहा फरीद ने दीन इस्लाम और कहशे मजूस में फसाद और रुखना अंदाजियां कर रखी हैं। अबू मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन शोबा को इसके हाजिर करने का हुक्म दिया और बहा फरीद को मालूम हो गया कि इसकी गिरफ्तारी का हुक्म हुआ है। फौरन नेशापुर से रह भाग निकला। अब्दुल्ला बिन शोबा ने ताक़ुब करके जबले बाद गैस पर जा लिया और गिरफ्तार करके अबू मुस्लिम के सामने ला हाजिर किया। अबू मुस्लिम ने देखते ही खंजर खार इश्गाफ का वार किया और सर कलम करके इसकी ज़िंदगी और नबूवत का खात्मा कर दिया और हुक्म दिया कि इसके गुम करदा राह पैरवों को भी कसरे हलाक में डाले जाएं। वो बहा फरीद की गिरफ्तारी से पहले ही भाग चुके थे, इसलिए बहुत थोड़े आदमी अबू मुस्लिम की फौज के हाथ आए। इसके पैरों बहा फरीद कहलाते हैं। उनका बयान है कि उनके नबी के ख़ास खादिम ने उन्हें इतला दी थी कि बहा फरीद एक मुश्कीन घोड़े पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गया था और वो किसी मुस्तकबिल ज़माने में आसमान से नाजिल होकर अपने ऐदा से इंतकाम लेगा। बहा फरीद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया और अभी और झूठे मुद्दाइयों का इंजाम देखना बाकी है। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।